تو سب سے زیادہ لمبی عمر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کی چاچی نے کی تھی۔ تو حضور بڑا روئے تھے جس دن حضرت علی کی والدہ دنیا سے تشریف لے کے گئی ہیں۔ تو جب اس صحابی حضرت عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں رکھا اور اینٹیں دیں، قبر بند کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کے فرمایا سب ساتھی ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں پیچھے کھڑا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جس دن اگر عمر کو موت آئے نا تو ایسی موت آئے کہ تیرا نبی غسل دے، تیرا نبی اپنی چادر میں کفن دے، تیرا نبی جنازہ پڑھائے اور تیرا نبی مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ اتنی بڑی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو سعادت، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا مکے کے اندر امیر باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑا امیر باپ تھا اس کا، اور باپ کی جگیریں بڑی تھیں۔ باپ فوت ہو گیا تو ان کی والدہ نے چاچے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ ملتے ملاتے کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور اس پہلی ملاقات میں حضرت عبداللہ جن کا نام عبد عزہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے محمد پہ ایمان لانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ اور چاچے سے کہا کہ میں نے مدینے جانا ہے، تو میں نے 1 مہینے کے لیے آپ بکریاں کوئی چارے، اونٹ کوئی سنبھالے، زمینیں کوئی اور سنبھالے، مجھے 1 مہینے کے لیے مدینے جانے دے، میں نے شہر مدینہ کو دیکھنا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، دیکھ پھر اور جوان ہو، مدینہ گھومو پھرو۔ لیکن جو میرا چاچا تھا اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تم نے مدینے میں جا کے محمد پہ ایمان لانا ہے، اور میری یاد رکھو عبدالعزیٰ، اگر تم نے بھیڑ بکریاں چھوڑ کے اور زمیندارہ چھوڑ کے زمینیں چھوڑ کے محمد کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ ایمان لانا ہے، تو پھر سن لو کہ تمہارے باپ اور دادا کی جگیر میں سے میں تجھے 1 کھجور بھی نہیں دوں گا۔ سوچ لو، اگر محمد کا ساتھی بننا ہے تو نکل جاؤ میرے گھر سے، اور اگر شہر دیکھنا ہے تو بڑے بڑے شہر ہیں، 7 ربضہ شہر ہے، وہاں پہ چلے جاؤ۔ ٹھنڈے علاقے میں سارا جہان حنین جاتا ہے، حنین میں چلے جاؤ، طائف میں چلے جاؤ، یہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ اگر تم نے مدینے میں جا کے محمد پہ ایمان لانا ہے تو پھر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اسی پر میری والدہ بھی کھڑی ہے، چاچا بھی کھڑا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو شک ہے کہ میں محمد پہ ایمان لاؤں گا، لیکن میں آپ کو پک بتاتا ہوں کہ میں محمد پہ ایمان لا چکا ہوں۔ آپ کی مرضی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نکل جاؤ، بس نکل جاؤ میرے گھر سے۔ برادری کے بڑے لوگ بلائے، انہوں نے کہا جی یہ آدمی جو ہے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا عاشق ہے، سن لو اس کی زمینیں، اس کے باغات، اس کی جو بھیڑ بکریاں، کوئی حصہ نہیں دوں گا میں اسے، نکل جائے میرے گھر سے۔ حضرت عبدالعزیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا نا تو 20 قدم میں ابھی گھر سے گیا ہوں، تو غصہ تھا میرے چاچا کو۔ اس نے کہا تمہاری غیرت مر گئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو یہ کپڑے میں نے تجھے دیے ہیں یہ بھی میں لے کے آیا تھا، یہ جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے ہیں کسی کے پاس؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کے وہ جو کپڑے تھے میرے جسم پہ میں نے وہ بھی اتار دیے۔ اور یاد رکھے کہ 1,24,000 صحابہ، کم و بیش میں اللہ معافی عطا فرمائے، یہ واحد صحابی ہے جس نے عشق رسول میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر ننگے کیا تھا، کپڑے بھی اتار لیے۔ جہاں کہیں آبادی آتی ہے آبادی سے دور ہٹ جاتے، راستے میں کچھ خواتین نے دیکھا نوجوان آدمی ہے ننگا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر آواز دی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس طرح مسافر ہوں، میرے کپڑے راستے میں اتار لیے ہیں تو میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس خاتون نے پھر ایک جگہ پہ کپڑے رکھ دی، ایک کپڑا ایک چادر رکھ دی اور کہا کہ ہم چلی جاتی ہیں، تم یہ کپڑے باندھ کے تو مدینے میں جانا۔ فرماتے وہ چادر جو تھی وہ میں نے اپنے سطر پہ باندھ لی۔ چلتا چلتا جب میں مدینے میں پہنچا ہوں تو جس وقت میں مدینے میں پہنچا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باب بقیع ہے سامنے جنت البقیع ہے، اس بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٹہل رہے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد کا گرمی بھی شدید ہے، تو حضور ٹہل رہے ہیں۔ جیسے ہی مجھے حضور نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے تو حضور
حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ کو لے کے تیز تیز قدموں سے میری طرف آئے، تو مجھے بھی پتہ چل گیا کہ 3 ساتھی ہیں کہ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو جب میں کافی حضور کے قریب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور ایسے حضور نے فرمایا کہ عبد العزیٰ آ جاؤ، میں محمد تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو زمینیں، جو بغاہ، جو بھیڑ اور بکری، جو خاندان چھوڑا، تو جب رسول اللہ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو خدا کی عزت کی قسم مجھے ساری کائنات مل گئی۔ تو رسول اللہ نے اپنی چادر جو اوپر تھی حضور نے وہ میرے جسم پہ دے دی، ایک سطر ادھر تھا، ایک چادر حضور نے میرے اوپر دے دی، اور اصحاب صفہ میں حضور نے مجھے بٹھایا، اپنے گھر سے کھانا کھلایا، اور پھر ان کا نام رکھ دیا عبداللہ ذوالبجادین۔ عبداللہ 2 چادروں والا، ذوالبجادین کہتے ہیں 2 چادروں والا۔ یہ وہ خوش قسمت ہے، ایک چادر حضور نے تب دی جب یہ ننگا آیا تھا، دوسری چادر حضور نے تب دی جب ان کو قبر میں دفنایا تھا۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کو 2 چادریں حضور نے اپنی زندگی میں عطا نہیں فرمائی۔ پہلے جب آیا تو تب رسول اللہ نے اپنی چادر دی، اور جب قبر میں دفنایا جنازہ خود پڑھایا، غسل خود دیا، کفن خود اپنا کفن دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس جیسا خوش قسمت صحابی پھر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ بڑی بڑی زمینیں۔ فرماتے ہیں ایک دن یہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہا تو میں بھی اوپر سے آ گیا، تو میں نے پیچھے ہاتھ رکھا اور کہا کہ عبداللہ آہستہ قرآن پڑھا کرو، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے پڑھنے کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہوگی۔ فرماتے کہ ابھی میں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پیچھے سے حضرت رسول اللہ بھی تشریف لائے۔ حضور گھر سے نکل آئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ذرا آہستہ قرآن پاک پڑھو کہ ساتھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر آج کے بعد اسے کچھ نہ کہنا، عمر آج کے بعد اسے کچھ نہ کہنا، اس نے میں محمد کے لیے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، اس نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں میرے لیے۔ عزیزہ